السلام علیکم۔ میری سہیلی کی شادی پر گئی تو وہاں پر مجھے ایک بہت بڑے نواب نے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ ماں باپ نے میری شادی اس نواب کے بیٹے سے کر دی۔ اب روز رات کو میرے سسر مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتے، کبھی سونے کی چین دیتے تو کبھی سونے کا سیٹ گفٹ کر دیتے، کبھی کبھار تو بہت سے پیسے میری جھولی میں ڈال کر کہتے یہ سب تمہارے ہیں، جاؤ عیش کرو۔ جب میں یہ بات اپنے شوہر کو بتاتی تو ان کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا اور وہ مجھے کہتے میرے باپ سے تم دور رہا کرو۔ مگر سسر تو مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کی بات نہ مانی اور رات کو روزانہ سسر کے پاس جاتی رہی۔ میری بہن کی شادی کے وقت سسر نے مجھے کہا کہ اپنی بہن کو ایک رات کے لیے میرے پاس لے آؤ، میں اسے بھی بہت سے گفٹ دوں گا۔ میں نے بہن کو بہانے سے بلا لیا اور رات کو سسر کے کمرے میں چھوڑ آئی، مگر جب صبح بہن کے پاس گئی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ اس کے ساتھ تو میرے سسر نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میں دوسرے گاؤں سے بیاہ کر اس گاؤں میں آئی تھی۔ جب میں شادی ہو کر سسرال آئی تو میرے لیے سسرال کا ماحول کافی مختلف تھا۔ میں نے اپنے میکے میں اپنے والدین کو ہمیشہ دھیمے لہجے میں ہی آپس میں باتیں کرتے سنا تھا۔ میرے والدین ہم بچوں سے نرمی سے ہی بات کرتے تھے، لیکن میرے سسر کے روبدار آواز سن کر میرا دل ہی دہل سا گیا تھا۔ میں چند دن میں ہی چکرا کر رہ گئی تھی۔ وہ نارمل بات یوں کرتے جیسے ڈانٹ رہے ہو۔ میرے شوہر اور ساس دونوں ہی سسر سے ڈرتے تھے۔ جیسے ہی وہ حویلی میں داخل ہوتے سب سے پہلے نوکروں پر برسنے لگتے۔ لاؤنج میں آتے تو فوراً اسے میری ساس ٹی وی بند کر دیتی۔ پورے لاؤنج میں سناٹا سا چھا جاتا۔ پہلے تو میں سسر سے بے حد گھبرا رہی تھی۔ اکثر ان کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ جاتے تھے۔ جب سسر کی نظر میرے کانپتے ہاتھوں اور بدحواس چہرے پر پڑتی تو وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگتے، پھر چائے کا کپ پکڑ کر پینے لگتے۔ جب تک میرے سسر گھر پر رہتے ہم سب خواتین کی جان سولی پر ٹنگی ہوتی، کیونکہ وہ غصے کے بہت تیز تھے۔ میرے شوہر ان کے اکلوتے بیٹے تھے اور جہاں میں بیاہ کر آئی تھی وہاں یہ رواج تھا کہ مرد ایک سے زیادہ شادیاں لازمی کرتے ہیں۔ یہ بات مجھے شادی سے پہلے ہی معلوم تھی۔ میں نوابوں کے خاندان میں بیاہ کے آئی تھی۔ یہاں دولت کی ریل پیل عام تھی۔ دوسری شادی کرنا ان کے لیے کوئی مشکل امر تو تھا ہی نہیں، لیکن میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ میرا شوہر مجھے دیکھ کر میرا دیوانہ ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے شادی کے بعد مجھ سے میری پہلی خواہش پوچھی تھی تو میں نے کہہ دیا کہ میرے سر پر سوتن کبھی مت لانا۔ میرے شوہر نے مسکراتے ہوئے مجھ سے یہ وعدہ کر لیا تھا، اسی لیے میں مطمئن تھی کہ وہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرے گا۔ میرے لیے کچھ باتیں ناقابل فہم سی تھی۔ میرے شوہر ایک نواب کا بیٹا تھا اور ان کا بڑے بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن ان کے ہم پالا بالکل بھی نہیں تھا۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا اور میں اس گاؤں کی بھی تھی بھی نہیں۔ میں اس گاؤں میں اپنی ایک سہیلی کی شادی میں آئی تھی۔ وہی پہلی بار میرے سسر کی نظر مجھ پر پڑی تھی اور انہوں نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ یہ سن کر میرے ماں باپ کو بھی حیرت ہوئی تھی کہ ایک نواب کیسے غریب کی بچی کو اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا ہے، لیکن بہرحال میرے والد نے انکار نہیں کیا تھا۔ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، کیونکہ میرے سسر نے بنا جہیز کے مجھے مانگا تھا، بلکہ میرے والد کو ایک مربع زمین بھی دی تھی۔ میرے والد بہت خوش تھے۔ یہ سب سن کر اور دیکھ کر میں بے یقین سی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے، میں غریب کسان کی بیٹی اتنے بڑے نواب کی بہو بن جاؤں گی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میں بہت زیادہ حسین تھی۔ میری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ یہ سب باتیں میرے لیے ناقابل فہم سی تھی، کیونکہ ایسا اکثر ہوتا ہی نہیں تھا۔ آس پاس کے کئی گاؤں میں نے دیکھا تھا اور میرے اپنے بھی گاؤں میں یہی تھا کہ گاؤں کے جاگیردار اور چوہیدار میں ہم جیسی لڑکیوں کو حوض کا نشانہ بناتے تھے، لیکن شادی کبھی نہیں کرتے تھے۔ انہیں یہ کام کرنا پڑتا تو ہم جیسے غریب لڑکیوں کی حیثیت کسی ملازم سے کم نہیں ہوتی تھی، لیکن مجھے پوری عزت اور احترام کا درجہ دیا گیا تھا۔ مجھے حیرت بھی بہت تھی۔ میں جب بھی یہ بات سوچتی مجھے کوئی بھی جواب نہیں ملتا تھا، اسی لیے میں نے اسے اپنی خوش قسمتی سمجھ کر دل سے قبول کر لیا تھا۔ میں نے سوچا دنیا میں اچھے انسان بھی ہوتے ہیں، ہر گاؤں کا جاگیردار برا نہیں ہوتا۔
مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کون سی سازش میرے خلاف کی جا رہی ہے، میں کس مقصد کے تحت اس محل میں لائی گئی ہوں۔ یہ لوگ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، اس بات کا علم مجھے حقیقت جان کر ہوا تھا، اور وہ حقیقت میرے لیے بہت اذیت ناک تھی جس نے میری زندگی بھر کا سکھ چین مجھ سے چھین لیا تھا۔ میری ساس بہت خوش مزاج تھی لیکن سسر سے بہت ڈرتی تھی، یہاں تک کہ میرے شوہر بھی سسر کے غصے کے سامنے نظریں جھکائے کھڑے رہتے تھے۔ چونکہ میرا شوہر اکیلا وارث تھا، اسی لیے میرے سسر کے ساتھ ہر معاملے میں پیش رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگ میرے سسر کی بہت ہی عزت کرتے تھے، پنچایت میں ان کے فیصلے کی بہت اہمیت تھی۔ ایک بار ایسا عجیب واقعہ میرے سامنے پیش آیا کہ میری عقل دنگ رہ گئی۔ میرے سسر کسی پنچایت میں گئے تھے اور جب واپس لوٹے تو ان کے ساتھ ایک 20 سالہ لڑکی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ حیران ہوئی تھی کیونکہ آج سے پہلے میں نے کسی بھی لڑکی کو اپنے سسر کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی سادے سے لباس میں تھی، اس کے رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، اب بھی وہ دبی دبی سکیاں لے رہی تھی۔ وہ لڑکی اپنے حلیے میں عام سے غریب سی لڑکی لگ رہی تھی۔ مجھے لگا شاید میرے سسر نے اسے ملازمت کے لیے رکھا ہے، لیکن جب میرے سسر نے کہا کہ میں نے اس لڑکے سے نکاح کر لیا ہے تب میرے ساتھ ساتھ میری ساس کے ہوش بھی اڑ گئے تھے۔ میری ساس ایک دم سے زمین پر بیٹھ گئی تھی، میں بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی تھی۔ میرے سسر کی عمر 60 برس تھی اور وہ لڑکی 20 سال کی تھی۔ میرے سسر کے آگے کوئی بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میرے سسر نے اس لڑکی کو اپنے کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا، وہ خاموشی سے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ پھر میرے سسر ملازمہ سے کہنے لگے کہ اس لڑکی کو اچھا سا تیار کر دو۔ یہ کہہ کر میرے سسر وہاں سے چلے گئے۔ یہ سن کر میری نظر اپنی ساس کی طرف اٹھی تھی، وہ ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھی۔ عورت عمر کے کسی بھی حصے میں ہو لیکن سوتن برداشت نہیں کر سکتی۔ میری ساس روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، میں بھی ان کے پیچھے گئی تھی۔ بہت دیر تک میں اپنی ساس کو تسلیاں دیتی رہی۔ عجیب بات ہے یہ تھی کہ میرے سسر کے ساتھ وہ لڑکی صبح جب کمرے سے باہر آئی تو قیمتی لباس اور سونے کے زیورات پہنے ہوئے بہت خوش تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیرت میں ڈوبی تھی کہ یہ کیسی لڑکی ہے جو اپنے باپ سے بھی بڑی عمر کے شخص کے ساتھ اتنی خوش ہے۔ وہ لڑکی روز نئے فینسی لباس پہنتی تیار ہوتی اور میرے سسر کے ساتھ گھومنے چلی جاتی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر سوچتی کہ کیسی کم عقل لڑکی ہے، ایک عمر رسیدہ شخص کے ساتھ بھی بڑی خوش باش نظر آ رہی ہے۔ شاید وہ لڑکی دولت کی لالچی تھی، اسی لیے دولت نئے کپڑے اور زیورات دے کر پھسل گئی تھی۔ لالچی تو میں بھی تھی لیکن رشتہ جوڑ کا ہی اچھا لگتا ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں بھی ایک دن اسی حال میں پھنس کے رہ جاؤں گی۔ ایک دن میں اسی لڑکی کے کمرے میں چلی گئی، وہ لڑکی تیار ہو رہی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرا کر سلام کرنے لگی۔ میں نے کہا اب تو تم بہت خوش نظر آ رہی ہو، جب تم اس گھر میں آئی تھی تب تو بڑی پریشان حال تھی، رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی ہاں۔ اسی وقت مجھے لگا کہ میں اپنے باپ کا لیا گیا قرضہ اپنی عصمت اور ظلم و زیادتی سے ادا کروں گی، لیکن یہ بابا جی تو بڑے اچھے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں کہتے، بس اچھے لباس لا کر دیتے ہیں، زیور دیتے ہیں، مجھ سے اچھی باتیں کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، اور پتہ ہے بدلے میں مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ مجھے تو انہوں نے آج تک چھوا تک نہیں ہے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل فہم سی تھی، میں یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میرے سسر نکاح کے بعد اس لڑکی سے اپنا حق وصول نہ کریں۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ میری بات پر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی بابا جی کی عمر بھی تو دیکھو، 60 سال سے اوپر ہے، ہو سکتا ہے اس قابل ہی نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ بے نیازی سے تیار ہونے لگی۔ وہ لڑکی دیکھنے میں ہی 20 سال کی تھی مگر باتوں میں بڑی چالاک ہوشیار تھی۔ کیسے میرے روپ دار سخت مزاج سسر کو اس نے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ لیکن یہ ایک بات اور میرے ذہن میں گھومنے لگی کہ آخر اگر میرے سسر اس کے قابل نہیں ہے تو یہ لڑکی کب تک اپنے جذبات پر بند باندھ سکتی ہے؟ شوہر کی سنگت کی خواہش ایک فطری سی بات ہے اور کوئی بھی عورت اپنے فطری جذبوں پر بند نہیں باندھ سکتی۔ میرے ذہن میں آنے والے دوسرے خیال نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس حویلی میں میرے سسر کے علاوہ تو میرا شوہر ہی تھا، کہیں یہ لڑکی کسی دن بے قابو ہو کر میرے شوہر کے ساتھ، اس سوچ نے میری جان نکالی تھی۔
جب باپ اس عمر میں یہ قدم اٹھا سکتا ہے تو میرا شوہر منظور یہ سب کیوں نہیں کر سکتا؟ اب میں اپنے شوہر پر کڑی نظر رکھنے لگی تھی۔ ایک بار میری رات دیر سے آنکھ کھلی تو میرا شوہر میرے برابر نہ تھا، بلکہ پورے کمرے میں ہی نہیں تھا۔ میں جھٹ سے اپنے بستر میں اٹھی اور تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ مجھے دبی دبی سرگوشیوں کی آوازیں میرے سسر کے کمرے سے آ رہی تھی۔ یہ لوگ اب تک جاگ رہے تھے، لیکن دوسرا خیال یہ تھا جب میرے دماغ سے گزرا تب میرا دل ہی دھڑکنے بھول گیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی میرے سسر کو نیند کی گولی کھلا کر سلا دیتی ہو اور خود میرے شوہر کے ساتھ وقت گزارتی ہو۔ اسی سوچ نے تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے تھے۔ میں تیز قدم اٹھاتی ہوئی سسر کے کمرے کے پاس پہنچ گئی۔ کمرے کے باہر ایک ہی کھڑکی تھی۔ میں نے اسے کھولنے کی کوشش کی کہ شاید کھل جائے اور میں دیکھ سکوں وہ لڑکی کس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہے۔ جیسے ہی میں نے کھڑکی کا پٹ تھوڑا سا کھولا ہی تھا کہ کسی نے میرا بازو پکڑ کر مجھے پیچھے کی طرف کھینچا تھا۔ میں لڑکھڑا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو منظور مجھے غصے سے گھور رہا تھا۔ میرا بازو پکڑے ہوئے مجھے کمرے میں لے گئے، کہنے لگے، تم نے شرم و غیرت پیچ کھائی ہے کیا، جو تم رات کے اس پہر ابا جی کے کمرے میں جھانک رہی ہو؟ وہ مجھ سے غصے سے پوچھ رہے تھے۔ میں کیا جواب دیتی کہ میں انہیں ہی دیکھنے کے لیے کمرے میں جھانک رہی تھی۔ میں نے سچ بتانے سے گریز ہی کیا تھا اور جھوٹا بہانہ مجھے اس وقت کوئی سوجھ ہی نہیں رہا تھا، اسی لیے میں چپ رہی۔ منظور نے مجھے اچھا خاصا ہی ڈانٹ دیا تھا۔ میری حرکت بھی کچھ ایسی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں میرا اتنا قصور تھا، کیونکہ ہر عورت اپنے شوہر کے معاملے میں شک ضرور ہوتی ہے، لیکن پھر جب میرے سسر اس عمر میں یہ کام کر سکتے تھے تو شوہر تو پھر جوان تھا۔ لیکن کچھ دن بعد جو کچھ ہمارے گھر پر ہوا، ہم سب دھنگ سے رہ گئے تھے۔ میرے سسر نے اس لڑکی کو 15 دن بعد ہی طلاق دے دی اور بدلے میں اسے بہت سا زیور اور نقدی بھی دی، اور لڑکی کو دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اسے اس بات کا ذرا بھی افسوس ہے، بلکہ وہ خوش لگ رہی تھی۔ مجھے اس پر حیرت نہیں ہوئی تھی کہ کیونکہ کوئی بھی جوان لڑکی بنا محبت کے عمر رسیدہ شخص سے صرف پیسوں کے لیے ہی شادی کر سکتی ہے یا مجبوری میں۔ اس لڑکی کو تو اچھے خاصے پیسے مل گئے تھے، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ پھر اس کی عزت بھی سلامت تھی۔ دوسرا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب میرے سسر بامشکل 2 ہفتے گزرنے کے بعد ہی ایک اور لڑکی سے نکاح کر کے اسے گھر لے آئے۔ وہ بھی کم عمر 20 سال کی ہی تھی، وہ بھی 20 کے تناظر میں ہی آئی تھی۔ اس کے ساتھ میرے سسر کا رویہ ویسے ہی تھا، اسے بھی میرے سسر نے چھوا تک نہیں تھا اور اس پر بھی پیسے بے ذریعہ خرچ کر رہے تھے۔ ہر چیز کے مالک میرے سسر تھے، اسی لیے میرے شوہر کو بس مناسب خرچہ ملتا تھا۔ میں حویلی کی بہو ہونے کے باوجود عیاشی کی زندگی نہیں گزر رہی تھی جیسے عیاش وہ لڑکیاں کر رہی تھی۔ مجھے تو یہ شبہ ہونے لگا تھا کہ میرا سسر اس عمر میں سٹیا گیا ہے، جو بچوں کو دینے کے بجائے اتنا اپنا پیسہ کسی اور کو دے رہا ہے اور لڑکیوں پر لٹا رہا ہے۔ 15 دن بعد میرا سسر اس لڑکی کو بھی طلاق دے چکے تھے، اسے بھی خوب زیور اور پیسہ دے کر بھیج دیا۔ میرا شوہر بھی یہ سب دیکھ رہا تھا کہ سسر 1 ماہ میں لاکھوں روپے برباد کر چکے تھے، اس لیے سب سسر نے تیسری بار بھی یہی حرکت کی تو میرے شوہر بول اٹھا کہ آپ کیوں اس طرح سے اپنا پیسہ برباد کر رہے ہیں؟ میرے سسر کہنے لگے، یہ سب میں نے کمایا ہے، اسی لیے تم سوال کا حق نہیں رکھتے، میں جو چاہے کروں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی تیسری بیوی کو بھی کمرے میں لے گئے اور میرے شوہر کا خرچہ اور بھی کم کر دیا۔ سب کچھ میرے سسر کے اکاؤنٹ میں تھا، ابھی تک ساری جائیداد سسر کے نام تھی، اسی لیے میرا شوہر غصے کر کے بھی خاموش رہ گیا تھا۔ موسم گرما شروع ہوا تو میں نے اپنے شوہر سے کپڑے لانے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ابا نے ابھی تک پیسے نہیں دیے، تم خود ان سے مانگ لو۔ میں نے سوچا پتہ نہیں غصہ ہی نہ کر لے، لیکن جب میں نے اپنے سسر سے کہا تو انہوں نے مجھے 50,000 دے دیے، کہنے لگے اور بھی چاہیے ہو تو مانگ لینا۔ میں تو بے حد خوش ہو گئی تھی، میرے سسر تو مجھ پر مہربان تھے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب تو میرے سسر آئے دن مجھ پر عنایتیں کرنے لگے تھے، کبھی پیسے دے دیتے، کبھی سونے کی چین مجھے پکڑا دیتے۔ میں جس ماحول سے آئی تھی میں نے ساری زندگی تنگ ہی دیکھی تھی، اسی لیے مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔
لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ان سب مہربانیوں کی قیمت عورت کسی طرح سے چکاتی ہے۔ میں نے وہ سونے کی چین اپنے گلے میں پہن لی۔ میں بہت خوش تھی۔ رات کو جب میرے شوہر آئے تو میں نے انہیں بھی وہ چین دکھائی جو مجھے سسر نے دی تھی۔ میرے شوہر یہ دیکھ کر پریشان سے ہو گئے، مجھ سے کہنے لگے ابا سے دور رہا کرو، آئندہ اکیلے ان کے کمرے میں مت جانا۔ مجھے اپنے شوہر کی بات کچھ عجیب سی لگی کہ وہ ان کے والد تھے اور میرے سسر تو باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن جس طرح سے عجیب لہجے میں مجھ سے منظور نے کہا تھا، میں چپ سی ہو گئی تھی۔ میرے سسر آج کل بہت خوش تھے۔ مجھے لگا کہ شاید اب وہ چوتھی شادی کر کے کوئی لڑکی لانے والے ہیں۔ اب میں اس بات کو اتنا سوچ بھی نہیں پائی تھی کہ میرے گھر سے فون آنے لگا۔ میری چھوٹی بہن کا ایک جگہ سے رشتہ آیا تھا۔ میری والدہ مجھے بلا رہی تھی۔ میں نے منظور کے ساتھ میکے پہنچ گئی۔ میری چھوٹی بہن 17 سال کی تھی، وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس کا رشتہ بھی بہت اچھی جگہ سے آیا تھا۔ وہ لوگ شادی ابھی کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے میرے گھر والوں کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں منظور سے کچھ پیسے ادھار لے کر انہیں دے دوں، لیکن منظور کے ہاتھوں میں تو پہلے ہی کچھ نہ تھا۔ میں نے سوچا آج کل میرے سسر مجھ پر بہت مہربان ہیں، کیوں نہ میں ان سے پیسے مانگ لوں۔ میں نے امی کو تسلی دی کہ میں پیسوں کا انتظام کر لوں گی۔ میری چھوٹی بہن بہت خوش تھی۔ 2 دن بعد میں حویلی آ گئی تھی۔ میری ساس اب بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ میں نے ساس کو دوا دی اور انہیں سلا دیا۔ آج کل میرے سسر گھر پر ہی ہوتے تھے۔ میں نے سوچا اس وقت منظور بھی گھر پر موجود نہیں ہے، یہی موقع ہے کہ میں سسر سے اپنی چھوٹی بہن کے لیے پیسے مانگ لوں۔ میں نے سسر کے کمرے میں دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ میں نے کہا ابا جی میں ہوں۔ وہ کہنے لگے آ جاؤ اندر۔ میں اندر چلی گئی۔ میرے سسر ٹیبل پر لاکھوں روپے رکھ کر کوئی حساب کر رہے تھے۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر تو میری آنکھیں چمک گئی تھی۔ میں نے سوچا جتنے پیسے میرے سسر کے پاس ہیں، اگر یہ 4-5 لاکھ میری بہن کو دے دیں گے تو انہیں کیا فرق پڑے گا۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میری نظریں 5-5 ہزار کے نوٹوں کے بنڈل پر پڑی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا کام ہے۔ میں نے چہرے پر مظلومیت ڈالے نم آنکھوں سے اپنا مسئلہ بتایا کہ میری بہن کا رشتہ پیسوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ اگر 5 لاکھ کی رقم مل جائے تو اس کی شادی ہو جائے گی۔ میری نظر بار بار پیسوں پر جا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میرے سسر نے کہا کہ میں تمہاری مدد تو کر دوں گا، لیکن میرے کچھ اصول ہیں۔ اگر تم اپنی چھوٹی بہن کی شادی مجھ سے کر دو تو میں اس کا حق مہر میں اچھی خاصی رقم لکھ دوں گا۔ میں نے پہلے بھی اسی طرح بہت سی لڑکیوں کی مالی مدد کی ہے جن سے میں نے نکاح کیا تھا۔ اگر یہ مدد میں ویسے کرتا تو لوگ میرے کردار پر شک کرتے کہتے اس بوڑھے کی ان کے لڑکیوں پر نظر ہے، اس لیے پیسے دیے جا رہا ہے، نہ جانے پیسوں کی لالچ میں کبھی ان کے ساتھ بدکرداری کرے گا۔ لیکن نکاح کے بعد کوئی کچھ نہیں کہتا۔ میں نے چند دن انہیں خوب کھلایا پلایا، عیش کرائے اور لاکھوں روپے حق مہر کے دے کر آزاد کر دیا۔ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ کہیں بھی شادی کر سکتی ہیں۔ تم اگر میری شادی بھی اپنی بہن سے کر دو تو اسے بھی میں بہت سے پیسے دوں گا۔ میں یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گئی کہ بس 15 دن کی تو بات ہے۔ جس عمر میں میرا سسر پہنچ گیا تھا، رشتہ نبھانے کے قابل ہرگز نہیں تھا۔ یہ بات تو میں ان لڑکیوں سے جان چکی تھی۔ پیسہ جس قدر میرے سسر نے ان لڑکیوں پر لٹایا تھا میں انہیں دیکھ چکی تھی۔ میں چپ کر کے ان کے کمرے سے باہر نکل آئی اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچنے لگی۔ میں نے جب یہ بات اپنی والدہ کو فون پر بتائی تو وہ چپ ہو گئی، کہنے لگی تیری بہن ہنا 17 سال کی ہے، ہم نے وہ رشتہ اس لیے پسند کیا تھا، وہ لڑکا 20 سال کا ہے، ان دونوں کے جوڑ بنتا ہے۔ تمہاری شادی بھی منظور سے اسی لیے کی تھی کہ وہ تیرے جوڑ کا تھا، تیرے سسر اور ہنا کا یہ جوڑ ہرگز نہیں بنتا۔ میں نے کہا اماں، ہنا نے کون سا ساری عمر میرے سسر کے ساتھ گزارنی ہے، بس 15 دن کی بات ہے۔ پھر جس عمر میں میرا سسر، اس نے پہلے بھی اپنی 3 بیویوں کو چھوا تک نہیں ہے، وہ اس قابل میں ہے ہی نہیں۔ میری ماں چپ سی ہو گئی تھی، کہنے لگی اچھا سوچ کر بتاتی ہوں۔ کچھ دیر بعد ہی میری چھوٹی بہن کا فون آ گیا، کہنے لگی مجھے یہ سب سودے بازی نہیں ہوں گی، مجھے آپ کے سسر سے شادی نہیں کرنی۔ ہنا نے غصے سے یہ کہہ کر فون بند کر دیا، لیکن میں نے میکے جا کر اپنی بہن اور ماں کو خوب سمجھایا کہ وہ مان جائیں
तो इन्हें ठीक ठाक पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मेरी बहन हिना नहीं मान रही थी। कहने लगी, मेरा दिल नहीं मानता। आपका ससुर देखने में हट्टा कट्टा है, मुझे इसकी नज़रें भी अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा, मैंने 3 लड़कियों से पूछा है, वो तुम्हें छुएगा भी नहीं। अच्छा है कि तुम्हारा ये एक अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा जो सिर्फ पैसों की कमी की वजह से रुका हुआ है। मैंने हिना से कहा कि मुझ पर भरोसा करें, इसकी इज्जत पर आंच नहीं आने देगी। तब जाकर इसने मेरी बात मान ली थी। मैंने जब ससुर को बताया कि मेरी बहन और घर वाले राजी हैं तो वो बेतहाशा खुश थे। पहली बार उन्होंने अपने बालों पर काला रंग लगा लिया था, दाढ़ी भी काली कर ली थी। मंजूर तो 2 दिन के लिए शहर गए हुए थे। अगर मैं इन्हें यह खबर सुनाती तो वो यकीनन मुझे मना कर देते। इसलिए मैंने सोचा कि मंजूर के बिना यह काम हो जाए तो बेहतर है। इसी दिन मैं ससुर की बारात लेकर अपने घर चली गई। हिना बहुत बुझी बुझी थी, लेकिन मैंने बहन के चेहरे पर तवज्जो नहीं दी। निकाह के बाद इसे अपने घर ले आई। मेरे ससुर तो यूं खुश था जैसे इसने ना जाने कौन सा खजाना मिल गया हो। पहली बार मुझे अपने बहन को ससुर के कमरे में बिठाते हुए दिल को एक अनजानी सी बेचैनी सी हुई थी। लेकिन मैंने दिल को यह कहकर तसल्ली दे दी कि ससुर इस काबिल नहीं है। मेरी सास भी मेरे इस इक़दाम से खुश नहीं थी। सुबह जब मेरा ससुर कमरे से बाहर निकला तो बेहद खुश था। इसे यूं देखकर मेरा दिल किसने मुट्ठी में ले लिया था। मैं जल्दी से ससुर के कमरे में गई थी तो अपनी बहन की सिसकियां सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। हिना की बिखरी हालत देखकर मेरा दिल ही धड़कने भूल गया था। इसके चेहरे पर नाखूनों की निशानात देखकर लगता था इसके साथ बेहसी का मुजाहिरा किया गया है। वो मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, आपा तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुम्हारे ससुर ने तो मुझसे ज़बरदस्ती अपना हक वसूल कर किया है। वो इंसान नहीं, वो हशी दरिंदा है। कहने लगी, आपके ससुर ने सारा ड्रामा रचाया था। इसकी नज़र शुरू से ही मुझ पर थी। वो जानता था कि मेरी माँ बाप मेरी शादी इससे नहीं करेंगे। इसने इस काम के लिए अपने बहुत से मुलाजिम भेज दिए थे, सब नाकाम लौटे थे। इसलिए इसने अपने बेटे से आपकी शादी करवाई, फिर जानबूझकर इन लड़कियों से निकाह किया और इन्हें कहा कि वो आपसे झूठ बोलें कि ससुर इस काबिल नहीं है, ताकि आपसे जब वो मेरी बात करें तो आप पैसों की लालच में मान जाएं। वो मुझे तलाक भी नहीं देगा। ये सब मुझे इस आदमी ने बताया है। मेरी कसूरवार आप हैं आपा, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। हिना मुझे बददुआएं दे रही थी और मैं बिल्कुल बेजान बनी खड़ी थी। मैंने अपनी ही बहन के साथ बहुत बुरी ज़्यादती कर दी थी। मैं इसके सामने हाथ जोड़े बैठी थी, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं था। सच कहते हैं कि लालच बुरी बला है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। अनमोल उर्दू कहानी को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।